السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 8 مئی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ پاکستانی بھائی جو اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، آپ تمام حضرات کے لیے ایک اہم خبر ہے تاکہ یہ معلومات جان کر آپ حضرات اچھے طریقے سے فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ابھی تک سعودی حکومت کی جانب سے یعنی جوازات کی جانب سے جو آپ نے عہدہ فارم فل کیا تھا اس کا SMS کیوں نہیں ملا یا یہ کب تک مل سکتا ہے۔ یہ تمام معلومات میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مل جائیں گی۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے 30,000 سے زیادہ پاکستانی افراد وطن واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ خود کو وطن واپس کے لیے رجسٹرڈ بھی کروا چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودیہ سے پاکستان کے لیے فلائٹس آپریشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس مرض کی ٹیسٹنگ اور قرنطینہ سینٹر جو کہ پاکستان میں ناکافی ہیں یعنی بہت کم ہیں اس کا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے پاکستان میں قرنطینہ سینٹرز بڑھتے جائیں گے، پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی بڑھتا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ابتدا میں ایک ہفتے میں 2,000 افراد کو واپس لایا جا رہا تھا، اب ہر ہفتے 7,000 افراد پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پہلے صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پر یہ سہولت تھی، اب پاکستان کے باقی ایئرپورٹس بھی کھول دیے گئے ہیں، لہٰذا پاکستان کے اعلیٰ حکام ایئرپورٹ پر قرنطینہ سینٹر بڑھانے کے لیے مزید کام کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی منفی ویڈیو سے خود کو پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں دور رکھیں۔ پاکستانی اعلیٰ حکام بہت جلد سعودی عرب میں قید، معمولی جرائم میں اور جرمانے ادا کر کے انہیں اپنے ملکوں میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا وہ تمام پاکستانی افراد جو ابھی تک SMS کا جوازات یا سعودی حکومت کی جانب سے انتظار کر رہے تھے، یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے سعودی حکومت جب کنسرن ممالک سے رابطہ کر رہی ہے، جب تک وہاں سے مثبت رسپانس نہیں آئے گا آپ کو SMS بھی نہیں بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ SMS کے بعد یہ لازماً ہوتا ہے کہ آپ اپنی فلائٹس کنفرم کریں۔ جب تک فلائٹس ہی کنفرم آپ کو دوسرے ممالک نہیں کر رہے تو SMS بھیجنا بے معنی سا لگتا ہے، لہٰذا انتظار کریں کہ ہمارے ممالک کی کنسرن حکومتیں سعودی حکومت کے ساتھ کیا بات فائنل کرتی ہیں، اس کے بعد فوراً SMS آ کے آپ کی فلائٹس ریڈی ہوں گی اور آپ اپنے ملکوں میں روانہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی افراد، خاص طور پر پاکستانی اور انڈین افراد کو ابھی تک SMS۔ سعودی وزیر اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت میں مساجد میں عارضی بندش کے بعد پوری مملکت کی تمام شہروں میں 22,000 مساجد کی صفائی اور سینیٹائزیشن کر لی گئی ہے۔ اس طرح باقاعدگی سے صفائی کے بعد وزارت صحت کے تعاون سے مساجد کھولنے کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، لہٰذا اس سلسلے میں حتمی رائے وزارت صحت کے عین رپورٹس کے بعد ہی جاری کی جائے گی۔ ریاض میں پولیس نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے 3 بنگلہ دیشی افراد کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اپنے ہی ایک ہم وطن کو اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کر کے انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بند کیا تھا اور بنگلہ دیش میں ان کی فیملی سے رابطہ کر رہے تھے کہ ایک بھاری رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے ورنہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ پولیس کو اس بارے میں جیسی کچھ اطلاعات ملی تو فوری کارروائی کر کے ان تینوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور جس شخص کو اغوا کیا تھا اسے بھی سلامتی کے ساتھ بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اس پورے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کی کارروائیوں پر سعودی عرب میں بھاری سزائیں ہیں جو اب انہیں لازمن ہوں گی۔ امریکی اخبارات نے دعویٰ کیا ہے کہ تیل کی قیمتوں کا جو موجودہ بحران ہے اس میں سعودی عرب اس سے نکل جائے گا۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس تیل کے حالیہ بحران سے نجات پانے کے لیے بہت سے اقدامات اور وہ بہترین اقدامات ہیں۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جو اس وبائی مرض میں مضبوط اور مستحکم ابھی تک چل رہا ہے۔
حالیہ سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاہ سلمان کے بہترین فیصلوں سے مملکت میں وبائی مرض بہت زیادہ پھیلنے سے بچ گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں یہ بہت برے طریقے سے پھیلا ہے۔ تیل کی قیمتیں عنقریب بڑھنے والی ہیں، جس سے سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک کو کافی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ اگر کہیں پر بھی غیر معیاری اشیاء یا منافع خوری اشیاء یا ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں خبر ہو تو 1900 پر اطلاع دیں۔ اسی بنیاد پر بہت سارے افراد نے وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں کو اس بارے میں اطلاع دی، جس کی بہت ساری ویڈیوز دوستوں میں نے بھی اپنے اس چینل پر آپ تمام حضرات سے شیئر کی ہیں۔ ابھی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں تجارتی شکایات کا تناسب پچھلے ماہ کی نسبت 60% کم ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزارت تجارت کی ٹیمیں ابھی بھی بھرپور طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وزارت تجارت کے اہلکاروں کو جو بھی شکایت موصول ہو رہی ہیں، اس میں زیادہ تر منافع خوری کی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ جنہوں نے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے وہ مہنگے داموں چیزیں بیچتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی بھی قسم کی شکایت کرنی ہو تو فوری طور پر وزارت تجارت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک مشہور شاپنگ سینٹر النوری کے نام سے ہے، جو کہ شوقیہ کے علاقے میں واقع ہے۔ پچھلے دنوں یہاں پر وبائی مرض پھیلنے کی اطلاعات آئی تھی، وہاں پر امیڈیٹلی اس شاپنگ سینٹر کو بند کر دیا گیا تھا۔ ابھی انتظامیہ نے مزید اس بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں کہ کچھ ورکرز میں وبائی مرض کی تشخیص ہوئی تھی۔ فوری طور پر وزارت صحت کے قوانین کے مطابق اور عوام الناس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کا پورا شاپنگ سینٹر بند کیا گیا، اور اس بارے میں اب سینیٹائز کر کے اسے دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر وزارت صحت جب اپروو کرے گا اس کے بعد ہی یہ شاپنگ سینٹر کھولا جائے گا، اور متعلقہ جو بھی ورکرز تھے ان کے طبی معائنے کرنے کے بعد انہیں قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، کسی بھی شہر کی رونق وہاں پر جو اکثر سائن بورڈز یعنی اشتہارات کے جو بورڈ ہوتے ہیں اس سے کافی نمایاں ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کی کابینہ نے بھی اسی بنیاد پر شہروں میں بیرونی اشتہارات کے لیے نئی حکمت عملی کو منظور کر لیا ہے۔ اس منظوری کے بعد اشتہارات کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے ہیں، جس سے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو کافی روزگار ملے گا۔ اس سال سعودی بجٹ میں اشتہارات کو سرمایہ کاری کے لیے بھی نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ سال 2019 میں سعودی حکومت نے اشتہارات سے 23 ارب ریال کمائے تھے۔ اس سال اشتہارات کے بورڈ نئی طرز کے ہوں گے جو نئی حکمت عملی سے لگائے جائیں گے۔ اشتہارات کے بورڈ ڈیجیٹل ہوں گے۔ اشتہارات شہر کے حسن کو دوبالا کرنے کا باعث بنیں گے۔ تمام شہروں میں اشتہارات کا اندراج، مزاج اور شکل ایک جیسی نہیں ہوگی۔ الگ الگ سٹائل کے اشتہارات سے رونقیں بحال کی جا رہی ہیں۔ حائل سے خبر آئی ہے کہ ایک مزدور کے ساتھ ناروا سلوک اور بد زبانی کرنے والے ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شہری اپنے پاس کام کرنے والے مزدور کے ساتھ بد زبانی اور غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس شہری نے یہ ویڈیو کلپ خود ریکارڈ کیا تھا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شہری کو نشاندہی کے بعد گرفتار کر لیا ہے اور اس کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکثر گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین گھر سے ہی ڈیوٹی دیا کریں گے۔ مستقبل قریب میں ورک فرام ہوم ہی زمینی حقیقت بن جائے گا۔ سعودی عرب اس وقت آن لائن کیٹیگری والے ممالک میں آ چکا ہے، جہاں پر ڈیوٹی، آن لائن صحت کی خدمات، ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ہوم ڈیلیوری سروس کی حوصلہ افزائی کافی ہو رہی ہے۔ مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کام کے خوشگوار نتائج سامنے آئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کیا جائے ڈیجیٹل سسٹم کافی متعارف ہو جائے گا، جس کا دائرہ کار تعلیم، صحت، انصاف، سیکیورٹی، مالیاتی امور اور تمام شہری اداروں تک پھیل جائے گا۔ جدہ کے مشہور ماجد اسٹریٹ پر واقع شاپنگ سینٹر حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے تفتیشی کارروائی کے دوران یہ بات نوٹ کی تھی کہ تجارتی مرکز میں حفاظتی انتظامات پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا،
میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی سلامتی سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دیگر کاروبار آتے ہیں۔ تبوک سے خبر آئی ہے کہ 21 ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو کہ ہوم ڈیلیوری سروسز فراہم کر رہے تھے۔ تبوک کی بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ بہت سارے ہوم ڈیلیوری کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر وبائی مرض سے بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اچانک چیکنگ شروع کی گئی اور 21 افراد کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ ان افراد نے نہ گلوز پہنے ہوئے تھے نہ ماسک پہنے ہوئے تھے اور ہوم ڈیلیوری سروسز فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے تھے، لہٰذا ایسے تمام افراد کو قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ عوام الناس کی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے بہت سارے ایریاز میں موسم غیر مستحکم رہے گا۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ایسٹرن ریجن، تبوک، ریاض، نجران، حائل، الجوف، ان علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ہائی وے پر ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلائیں تاکہ ایکسیڈنٹس وغیرہ نہ ہو پائیں۔